سب ان کا نام ایک یہ موضوع اس موضوع کے ذہن چھوٹی کی بات الگ سے پانچواں موضوع جس کے اوپر مشترکہ نہیں ہے کہ ظہور کے اس میں الف ہے الف یہ ہے کہ ناامید ہے جب تک لوگ ناامید نہیں ہو جائیں گے دنیا میں مختلف نظام ایک ہی بات ایک نظام آتے ہیں کسی زمانے میں سوشلزم آیا تھا تو کبھی کبھی مارکسزم آیا تھا آج کل کے زمانے میں کیا چل رہا ہے آج کل کے زمانے میں لوگوں کو بہت زیادہ چل رہی ہے لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ جمہوریت لے آئے ڈیموکریسی لے آئے ایکچولی حکومت لے آئے شاید دنیا میں امن و امان ہو جائے لیکن انسان کا اس سے ناامید ہو چکا ہوگا اور اس کے دل سے آواز جب رہی ہے انسان کے بس کی باہر ہے بلکہ کسی الہی نمائندوں کے آنے کی ضرورت ہے جو آگے دنیا کو صحیح کر سکتا ہے جب انسانیت کی ناامیدی یہاں تک پہنچ جائے گی تب جا کے مطلب کرے گی کیا اور کافی ساری آواز کافی جاتی زمینیں ظہور کے سلسلے سے ہو رہی ہے یعنی ظہور کے سلسلے میں کب ظہور ہوگا اس میں جو مشترکات ہیں اس سے پہلی چیز بیان کی ہے کہ ناامیدی یعنی بشریت ناامید ہو چکی ہوگی کہ اب ہم انسانوں کے بس کا باہر ہے کہ دنیا میں امن و امان لا سکے اب کسی خدائی اور الہی نمائندے کے آنے کی ضرورت ہے تبھی ہم زبان آئیں گے ایسے نہیں اور اس کے لیے جو دوسری دوسرا نقصہ ہے کہ وہ اسی سے نکل کے آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ درود بھیجنے کو دوسرا مسئلہ یہ ہے پوری دنیا میں شکریہ پوری دنیا میں ظلم و ستم عام ہو چکا ہوگا ظلم و ستم عام ہو چکا ہوگا ظلم و ستم کا کبھی کبھی ہم یہ ہمارا ذہن میں دے دیتے ہیں کہ کسی کی گردن کاٹا کبھی ظلم ہوا کسی کو مار دیا کبھی ظلم ہوا در حاضر میں ظلم کا مطلب ہے ہر غلط کام ظلم چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو چپل اتارتا ہو کسی کی چپل سے اتار رکھا ہو ایک بڑا ایک بڑا ادھر کہیں جائے ہماری چپل یہاں اتر دی جائے وہاں اتار یہ بھی ظلم ہے کسی کی چپل سے اپنے چپل کرنے سے گیا یہ بھی ظلم ہے اس کی چپل جلدی ہو جائے کسی کو گھوڑ کر وہ دستی دیکھ لیا کسی کو ایک ہندو بنا لیا یہ سب کا ایسا بھی ظلم ہے جیسے ہم کو سمجھتے نہیں ظلم وہی ہے کہ گائے خالی کرنے کا طریقہ مثلا پرسوں یہاں امتحان ہوگا کوئی بھی گھر اس کی کافی سے دیکھ کے لیے نا یہ بھی ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان شاء اللہ امید ہے تمام زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں پرسوں امتحان ہوگا تو صرف جتنا آپ کا وقت لکھیں گے ایک چھوٹے سے انعام کے لیے اپنا ایمان کیوں دیتے انعام ملے چاہے نہ ملے انعام تو اصل مل گیا جو علم حاصل ہوا اس کے بعد انعام نہیں ہونے سے تو دنیا میں ظلم و ستم کی ضرورت اس بات کی پوری طریقے سے بھرا ہوا ہے کہ وقت توجہ کیا جائے تو کہیں بھی جگہ خالی نہیں اب ایک اور موضوع بہت اہم ہے وہ بھی مشترک ہے سنت اور شہریوں کے یہاں وہ ہے ظہور سے پہلے کچھ علامتیں ہوں گی اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہ ظہور ہونے والا ہے اور کچھ علامتیں کچھ ایسی ہیں جو یقینی نہیں ہیں ہم ان کو چھوڑتے ہیں ایسی علامتیں ہیں جو جب بھی اس کو ترجیح دے رہا ہے کہ ہاں یہ بنائیں اس کو چھوڑتے ہیں نہیں بڑی بڑی ایسی علامتیں جو بالکل واضح ہوں گے ہاں یہ ہو گئی اس کو ہم بیان کریں اور جو مشترک ہے کامن ہے سنی اور شیعہ وغیرہ سب سے پہلے آسمانی نظام اس کا روایات مطابق صحیح ہے آسمانی اہل سنت اور شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں جگہ کی روایات ہے کہ 23 رمضان میں نبی جمعہ ہوگی جیسے کہ گزری تھی امید تھی لیکن میرا بدلا مسئلہ ہے یہ صحیح آسمانی گزری وہ سیاح کیسے ہوگی اس کو تھوڑا اختلاف ہے جو کہتے ہیں صرف ایک چیز سنائی دے گی اہل سنت میں درد کر روایت ہوگی ہمارا کہنا ہے کہ وہ جناب جبرائیل کی آواز ہوگی جو آواز ہے یہ فقیر اللہ خیر البری تمام زمانے کے حضور کی نوید ہے اور پھر کچھ روایتیں ایسی نہیں کہ وہ رمضان میں سنائی جائے گی اور کچھ روایتیں ایسی نہیں کہ وہ محرم میں سنائی جائے گی محرم میں جو کبھی میں جمع پڑے گا پہلے اس میں اتنے تحقیق اور اس میں جزیات میں جانے کی حال ضرورت بھی نہیں ہونا پڑتا تو سب سے پہلی علامت جو مشترک ہے ایسے میں خوشیوں کے یہاں امام کے زمانے کے سے پہلے
सही है, आसमानी नहीं आसमानी लेता है, सदा गुजरेगी आसमानी, और ऐसी सदा गुजरेगी सबके लिबास में होगी, ये सदा आसमानी है, कभी रहेगा मेरे किसी को बताना पड़ेगा कि आवाज आएगी, ये सब सुनने की वजह से सोने वाला जाग सकेगा, बेहोश जो है वो होश में आ जाएगा, सब सुनेंगे, सब अपनी अपनी जबान में सुनेंगे, सबको समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। दूसरी मुश्तरक चीज है सुफियानी का फुरूज। सुफियानी का फुरूज, सुफियानी एक शख्स है जो अभी सुफियान में दो लड़के गए, मार्किया अथवा की नस्ल है, मार्किया की नस्ल उस जमाने पर आज तक जो है अपने साथ तमाम मिला चुके हैं। ये एक बाकी रह गया है इसकी नस्ल वाले, ये नस्ल वाले आखिर जमाने में बहुत पेशेंस फैले हुए। अथवा बिन अबी सुफियान मार्किया का भाई है, इसकी नस्ल का होगा सुफियानी का नाम नहीं आया, उसका फैमिली नेम आया सुफियानी। इसकी खासियत यह है कि एक तो ये मुहैया हो गया, दूसरी खासियत ये कि निहायत बदसूरत होगा, शाम में निकलेगा, शाम से शुरू करेगा, अपना कयाम शाम करेगा, शाम बस पूजा कहता है, सूर्य लगना कर चुकेगा और फिर इमाम से लड़ने के लिए ये जाएगा मक्के की तरफ, जहाँ पर इमाम को सब कयामत से होंगे। इसका लेकिन कयाम पहले ही होगा, इस स्टेडियम में इसमें पकड़ रखा होगा, इस बीच इमाम उधर से जरूर की निगाह बयान करेंगे, ये आपसे लड़ने के लिए, जब ये लड़ने के लिए जाएगा तो तीसरी सबसे अहम अलामत है वो आते हैं, वो क्या होगी, जमीन का हिस्सा एक जगह जिसका नाम है बैदा, मक्का और मदीने के दरमियान एक मैदान है, ये पूरे साथ जाएगा, उस मैदान में जाके ठहरेगा, फिर उस मैदान में रुकेगा, पूरी जमीन को लेकर जमीन कर जाएगा, उसको कहते हैं खस्त बैदा, जमीन का बैदा पूरा मैदान है, उसको लेकर जमीन के अंदर इसको निकल देगा, इसको इसी को क्या हो रहा है, तो क्या नहीं पुरुष करेगा, जाएगा काम करने, लेकिन बैठा देना पड़ेगा, तो पूरी जमीन बैठा इसको लेके निकल गई। चौथी अलामत जो मुश्तरक है तो यहाँ वो है नफ्स ज़किया का कत्ल। इमाम नफ्स ज़किया एक निहायत नेक शख्स का कत्ल, हमें पहले ज़रा एक मुस्तक़ीम पाकीज़ा साहिब शख्स का कत्ल जो नस्ल इमाम हुसैन से, इनका नाम नहीं जिक्र किया गया, क्या नाम है, कहाँ पर इनको कत्ल किया जाएगा, काबे में रुकन और मुकाम के दरमियान, काबे में 4 कोना है, एक कोने में हजर असवद रखा है, इसको कहते हैं रुकन, और मुकाम जहाँ पर जनाबे इब्राहीम का एक मकाम इब्राहीम कहा जाता है, इसके दरमियान इन नेक शख्स को कत्ल कर दिया जाएगा। एक मुस्तक़ीम परहेज़गार शख्स को मक्के में, मस्जिद मक्के में, इनकी ऐन काबा के पास, काबे में कई जगह रुकन और मकाम के बीच में इनको इसके अलावा और भी एक मुश्तरकात है, मतलब सब ने ये कहा है कि ज़हूर इमाम का मक्के में होगा, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, अहले सुन्नत क्या कहवाया जाएगा, शियों क्या कहते हैं, इमाम को ज़हूर मक्के में होगा, सब बैत करेंगे, फरिश्तों का नुज़ूल, बहुत सारी जुज़ियात चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, हमारी बातें नहीं होगी, इस चीज़ को अलामत के उन्नाम से नहीं बताया जाएगा, अलग से खाली से ये बैत करेंगे, बैत करेंगे हम, कहते हैं कि बैत पर सब मुस्तक़िल है, तो इख्तिलाफ नहीं होगा, जितने भी मुसलमान को साहिब कलमे तौहीद सब उनकी बैत करें, जो आज तक नहीं हुआ है, चाहे मोटर की बैत हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, मोटर की बैत नहीं किया, हज़रत की बैत बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, तो जिनके फतवा नहीं किया, हमारे ऐसा की बैत नहीं नहीं की, उसके मामले में ऐसी ऐसे होंगी, उनकी बैत सारी मत करेगी, जो अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, और उसको रसूल होगा और हज़रत ईसा कहना, ये भी मुश्तरक चीज़ होगी, हज़रत ईसा करना, हज़रत ईसा करना, हज़रत ईसा आएंगे
اور ایسی حالت میں آئیں گے یہ کیفیت مشترک ہے کہ گویا کہ وہ پانی میں بھر کر جا رہے ہیں، ان کے بالوں سے پانی لگتا ہوگا۔ نماز کا وقت ہوگا، امام کہیں گے آئیے نماز پڑھیں گے، نبی عیسیٰ کہیں گے نہیں، نماز کی قیادت آپ کریں گے، امام ہمارے نماز پڑھائیں گے اور نبی عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ مشترک چیز ہوئی ہے، لیکن بات ہے سنت نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن رحمہ علیہ حکومت حضرت مہدی کے سلسلے سے بھی کچھ مشترکات ہیں، اس کو بھی تیزی سے دونوں کی جگہ کے خلیفہ نے کہا عدل و انصاف پوری دنیا میں عدل و انصاف ہے جائے، کوئی کسی کا ظلم ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو ظلم ہی نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، چنانچہ عدالتیں ہوں گی، امام فیصلے سنائیں گی، ایسا نہیں کہ سب معصوم ہو جائیں گے، لیکن سب کو انصاف ہے، کوئی غلطی کر کے بچے گا، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، ایک ایک موضوع مستقل موضوع ہے، کسی طریقے سے اور کیوں بالکل بات نہیں، کسی کو لکھ لیجیے کبھی پسند ملے موبائل سے سرچ کر کے ڈھونڈ کے پڑھ کر کے سوال اٹھا لیں گے نیٹ کے اوپر کہ آپ کا زمانہ کے آنے پر نعمتوں کی فراوانی کیوں ہوگی، مقالات مل جائیں گے۔ ایک اہم موضوع اور ہے حکومت امام مہدی کی پہلی ایسی حکومت ہوگی کہ سب اس سے راضی رہیں گے، جن کو وہ سزا دے رہے ہوں گے وہ بھی خوش ہوں گے کہ ہاں ہم اسی لائق تھے کہ ان کو سزا دے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا امام مہدی کی حکومت۔ آپ کی حکومت جہانی ہوگی، یعنی پوری ملک میں ہو، پورے دنیا میں ہوگی، ایسا نہیں کسی ایک ملک میں شام میں یا جیسے جن ملکوں میں بھی فی الحال اسلام ہے ایسا نہیں کہ تمام کی حکومت ہوگی، بلکہ پوری کائنات میں اسلام کا غلبہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے عناوین اس کو بہت تیزی سے چھوڑ ہیں۔ سب سے اہم ایک بات اور ہے اگر وقت جو بچا ہوا ہے اس میں کسی طریقے سے کو ادا کر سکیں، وہ ہے کہ سب سے بڑی سوال یہ ہوتا ہے کہ امام جو آخر امام نے غیبت کیوں کی، ایک سوال یہ ہے کہ امام نے غیبت کیوں کی، دوسرا سوال میرا ہے کہ امام جو غیبت ہے تو ہم کو ان سے کیا فائدہ ہے۔ یہ تو دو چیزوں طرف تیزی سے ہم آنا چاہتے ہیں، بہت توجہ کو چاہتے ہیں، دو موضوع، ایک موضوع یہ کہ امام کی غیبت کیوں غیبت کرتے ہیں امام نے، دوسرا جو غیبت میں آ گئے تو ہمارے امام کیسے لگے، کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیا ہم کو دیکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، صحیح، یہ دو باتوں کو آج کر لے جائے تو بات مکمل ہے، بہت تیزی سے رہیں گے کیونکہ بات بالکل آسان ہے، کوئی استدلال کی بات نہیں، سننا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلسفہ غیبت کیا ہے، کیوں آتے ہیں امام غیبت کرتے ہیں، تو اس کا ایک جواب تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، اگر کوئی ثابت ہو جائے کہ نہیں بتائیے تو ہم نہیں جانتے، نہ جانے کتنی چیزیں ہم نہیں جانتے جو حق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ نے کس طریقے سے کائنات کو پیدا کیا، کیا طریقہ ہے، کیا نہیں معلوم، ہمارا نہ ماننا نہ جاننا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ درحالی کبھی اس سے پہلے ابھی تک جو عالم کی گزری متواتر مشترک روایتوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ظہور کریں گے، آپ کی حکومت بنے گی، یہ سب مشترک ہے، تمام حکومت اسلام روایات اور کتابیں بھری پڑی ہیں، جب یہ بات ثابت ہے کہ آپ ظہور کریں گے تو ابھی کیا ظاہر نہیں ہے اس کے حکمت نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک چھوٹی سی بچی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سفر کر رہی تھی اور ایک مشہور و معروف ملحد جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ کسی کے بغل میں آ کے بیٹھ گیا اور بچی اتفاق سے وہ دینیاتی کتاب پڑھ رہی ہے، اور پھر بچے اپنے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سفر میں بھی پڑھتے ہیں، اس نے دیکھا اچھا یہ کوئی اسلامی گھرانے کی لڑکی ہے دینیات پڑھ رہی ہے تو اس کو پریشان کرے گا، ایسے اس کی عمر میں بچی بہت چھوٹی تھی، اس نے کہا یہ بتاؤ بیٹا کہ اللہ ہے، اس نے کہا ہاں ہے، یہ کیسے پتا لگا؟ لڑکی نے گھوم کے دیکھا، وہ پہچانتی تھی کہ یہ مشہور ملحد ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس نے کہا وہ بات ہم بتائیں گے آپ کو، یہ ہمارے لیے ایک سوال ہمارے ذہن میں کئی ہے، آپ بہت لکھے رکھتے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اس کا جواب دیں گے کہ ہم آپ کا جواب دیں گے، انہوں نے کہا کیا بتاؤ کیسا سوال ہے، اس نے کہا یہ بتائیے کہ بکری کیا کھاتی ہے؟ انہوں نے کہا بکری بھوسا کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے، پھر انہوں نے کہا اس لڑکی نے پوچھا یہ بتائیے کہ بھینس کیا کھاتی ہے؟ انہوں نے کہا بھینس بھی بھوسا کھاتی ہے اور گھاس کھاتی ہے،
لڑکی نے کہا کہ جب دونوں ایک طرح کا کھانا کھاتے ہیں تو ایک جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا گول گول بیگن کی طرح کھانا کرتی ہے اور ایک گوبر کی طرح کی. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو نہیں معلوم. اس نے کہا جس شخص کو تو پہچانے کا فرق نہیں معلوم وہ اللہ کا سوال کرنے لگا. آپ خاموش بیٹھیے اپنا کام بھی سب کو پڑھے. تو جو چیز ہم کو نہیں معلوم کی ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے جو چیز نہیں ہے. سب سے پہلے کہ یہ حکمت ہے. یہ کیا ہے؟ صرف من اسرار اللہ. روایات میں آیا ہوا ہے کیا ہے کہ علمہم مخفی عن عباد اللہ غیب من غیب اللہ سر من سر اللہ. مختلف عبارتیں ہیں اس میں بتایا کہ یہ اللہ کا ایک راز ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کا راز ہے, اللہ جانتا ہے کہ کیا حکمت. ایک جواب تو یہ. لیکن کوئی اور چاہتا ہے کہ نہیں تھوڑا اور سمجھائیے تو روایتوں میں اور چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. مثلا ان میں سے ایک چیز اہم ہے کہ اس میں ایک جملہ اور پڑھاتے ہیں. یہ بعض روایتوں میں مصداق بتایا گیا ہے یؤمنون بالغیب کا. غیب پہ ایمان جسے لانا ہے ہم کو نہیں مانتے کہ نہیں ماننے جانا. تو امام کا فرض غیبت میں ہونا اسی یؤمنون بالغیب کا ایک مصداق ہے کہ ہم نہیں دیکھتے, ہم نہیں پہچانتے, نہیں جانتے, پھر بھی ہم امام پر ایمان لے کے آئیں. اب آئمہ اصحاب السلام نے بتایا کہ اس کے کو خاموش رہیے, کرنا پڑیے, جو شک کرے وہ دین ہدایت سے باہر ہو جائے گا. ہونا بھی چاہیے اس میں زیادہ روایتوں کے باوجود جو شک کرے گا وہ اپنے یہاں کی تمام کتابوں کو جھوٹا کہتا ہے. ہم اہل سنت میں سے ہو اہل شیعہ میں سے اپنے یہاں کی تمام کتابوں کو جھوٹی ہے اس کی سب اٹھا کے پھینک دے بچا جاتے ہیں. پھر کفر اختیار کریں. اسی لیے کہا گیا کہ ہمارے وجود پر شک کرتا ہے تو دائرے اسلام میں. ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ امام کی اپنی جان کی حفاظت کی پہلی وجہ. ایک تو یہ بتایا کہ نہیں معلوم کوئی بات نہیں. اب جو بتایا گیا ہے ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ امام کی جان کی حفاظت کی ہے. کہ جان کی حفاظت کیا ضرورت ہے امام کی جان کی حفاظت کی. باقی 11 امام ہم دیکھ چکے ہیں ان کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے. اللہ کو ان کو باقی رکھنا تھا کہ باقی اللہ ہے لہٰذا ان کو دائرے میں چھپا دیا تاکہ ان کی جان کی حفاظت ہو. الطری کسی نے پوچھا کہ آخر کیوں آپ کا جو آخری قائم ہے وہ غیبت کرے اتنی پرانی. تو امام نے علی علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے پیٹ کو اشارہ کرتے ہیں ہمارے مارنے کے حالت میں پیٹ کو اشارہ کیا کہ اس بات کے ہم کی خوف قتل میں ہو یعنی قتل میں ہو. تمام ائمہ کو ذہن دے دیا گیا کسی کو شہید کر دیا گیا. امام کو بچنا ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام ہو سکتی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے. حکمتیں ہیں یہ کہہ سکتے ہیں, وجوہات ہیں. ایک کام بہت ساری وجوہات کو لے سکتا ہے. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام کی جان بچانا ہے. اب کوئی کہے کہ معجزے سے بچانا ہے تو معجزے کو باقی 11 امام کی جان لے کے جائے ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ انسان کے اختیار سے شکایت ہے. انسان اپنے اختیار میں ہو, اختیار کے ساتھ ظاہرات پہ آئے, اختیار کے ساتھ ظاہرات پہ آئے گا تو اس کو کسی اختیار کا صحیح استعمال کریں گے, کچھ لوگ غلط کریں گے. جو لوگ غلط کریں گے وہ اچھی لوگوں کو قتل کریں گے, زہر دیں گے. نظام اللہ نے ایسا نہیں بنایا. لہٰذا امام کو حکمت ضروری ہے تاکہ اپنی جان بچا سکے. دوسری وجہ بڑی بتائی گئی ہے کہ مومنین کا امتحان ہے. امتحان ہو کہ جو دیگر ائمہ کے زمانے میں ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی اور تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اب تم آزمائے جاؤ کہ دھیرے دھیرے نسلاً در نسلاً کہ کیا تمہارے اندر وہ جذبہ ایجاد ہوا ہے کہ نہیں, کہ اپنے امام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہو, یہاں تک کہ امام کی جان کی حفاظت کرو. ایسا نہ ہو کہ صرف بہتر مجھے امام کے آواز میں کہ وہ چھڑے امام کے پاس بیٹھا ہوا جب امام سے کہہ رہا تھا کہ امام کے شیعہ امام نے کہا کوئی جلتے ہوئے تنور میں جاؤ تو گیا نہیں. ایسے شیعوں کی ضرورت نہیں امام کی. تو یہ نسل در نسل دھیرے دھیرے تربیت ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اتنے شیعہ ہوں گے جو کہ امام کی بات مان سکیں. لہٰذا یہ آزمائش ہے. تیسری وجہ بہت ہی واضح ہے کہ جب روایات میں یہ خاص طور پر ہمارے یہاں سے بالکل ثابت ہو رہا ہے, جب روایات میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ 11 امام کے فرزند ہیں تو 11 امام 255 میں 260 میں ان کی شہادت ہوئی. ان کے فرزند آ چکے ہیں دنیا میں, جب آ چکے ہیں تو ان کو اپنی جان بچانے کے لیے جائے دنیا اور رہنے کے لیے زحمت کرنی پڑے. جب تک انسانی نسل امتحانات سے گزرتے اس لائق نہ ہو جائے کہ کسی معصوم کو برداشت کر سکے. انسان اپنے معصوم کو برداشت نہیں کر پاتا.
मासूम तो बहुत दूर की बात है, खरी बोलने वालों को लोग बर्दाश्त नहीं करते, सच बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करते। जो जितना ज़्यादा मक्खन लगाने वाला होता है, चीज़ करने वाला होता है, वो उतना ही ज़्यादा मुखर होता है, उतना ही अच्छा होता है। जो थोड़ा सा खरा होता है इंसान, सच बोलता है खाली, उसके दोस्ती है उसकी कम हो जाती है। तो जो मासूम हो, जो हक के अलावा कुछ ना कहे, उसको बर्दाश्त करने वाले इंसान कम होते हैं। जब तक इंसान आजमाइश के बाद इस लायक न हो जाए कि एक मासूमाना किरदार की क़यादत को बर्दाश्त कर सके, उस वक्त के वहाँ पर रहना ज़रूरी है। इन तीनों बातों से एक बात निकल आती है, वो ये है कि इसमें इंसानों की तरबियत का उनको शामिल है। जब इमाम नहीं होंगे तो इंसानों की तरबियत होगी। आज अगर बात कोई ज़्यादा में हो जाए तो बर्दाश्त कर लीजिए कि यहाँ जाते करा देगा, लेकिन ये बात एक हद तक पहुँचाते हैं। इंसानों की तरबियत बहुत अहम है। इससे पहले जब नेमतें इंसान का फरावान होती हैं, जब तक नेमतें आदमियों के पास मौजूद होती हैं, लोगों के पास, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। मारूफ उस्ताद है, उस्ताद कुरान कराची साहब, उनकी एक छोटी सी मिसाल इतनी मजीद को लगती है। वो कहते रहते हैं कि आज तक हमने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का शुक्रिया नहीं अदा किया होगा। दरवाजे के जरिए बाएं हाथ का अंगूठा हो तो हमें एक बटन बंद नहीं करते। जो भी आदमी बटन बंद करता है वो हमेशा बाएं हाथ का अंगूठा, लेकिन कभी शुक्रिया अदा नहीं है, तुम हमेशा तुम्हारे पास है। लेकिन जिसका कट जाएगा, जब तक कपड़ा पहनता है तब तक याद करता है कि नेमत की वजह। तो नेमतों में रहे, हमेशा मासूम क़यादत रही। इंसान को पैदा करने से पहले ही अल्लाह ने अपना हाथ ही भेजे। लोगों ने क्या किया, हाथ जाए किसी को कब्र किया, किसी को बाहर देख दिया, किसी को रस्म किया, किसी को आग में डाल दिया, किसी को प्यासा रखा, किसी को इसी तरह से मुख्तलिफ अंदाज से जुल्म किया उनके साथ। उनकी बातों को नहीं सुना। अल्लाह का लोग अपने आसिफों की जिंदगी तुम्हारे आंखों से हटा देगा, ताकि तुम्हारी आज़माइश में तरबियत हो गई, तुम आदमी बन सको। और जब इंसान मासूम को खो देगा, क़यादत को, फिर जब जुल्म से घिरेगा तो उसको कुछ समझ में आएगा अहमियत इसकी। तब उसके बाद कुछ दिनों बाद जब अल्लाह ये नियमत दे तो शायद उसका शाकिर हो सके। लिहाजा ये एक भी हिम्मत है, लोग तुम्हारी तरबियत से बहुत सारी चीज़ें हैं। इमाम के न होने से कौन कौन से इंसान की सिफात हैं, उनकी तरबियत होती है। बस एक फहरिस्त बातें होती है। सबसे पहले उम्मीद बहुत अहम है। जब तक किसी के पास उम्मीद नहीं होती कोई तरक्की नहीं कर सकता। ज़ुहूर ईमान की उम्मीद हर ईमान, हर मोमिन के दिल में हर वक्त रहनी चाहिए। उनसुर उम्मीद, एक उम्मीद लगाए रहनी है, कोई जज्बा है इंसान के अंदर। ये जिंदा रहेगा तो इंसान हमेशा एक्टिव रहेगा, फ़आल रहेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ये इंसान की तरबियत के लिए ज़रूरी है। लिहाजा ज़ुहूर को मुतवक्किल बना के रख दिया गया, हमेशा लोग इंतजार करते रहें। और ये चीज़ है, ये उम्मीद इंसान को जिंदा रखेगा। जब इंसान उम्मीदवार होगा